صفحہ نمبر 56 پہ ہمارے پاس ہے میرزا ادیب کا تعارف۔ میرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ میرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام میرزا ادیب ہے۔ قلمی نام یعنی کہ وہ نام جسے وہ اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ میرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے میرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی، یعنی کہ ادبی ذوق کی تکمیل میں مدد کی۔ میرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ ترک کر کے یعنی کہ اسے چھوڑ کر افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 یعنی کہ 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی، یعنی کہ ایڈیٹری کا کام آپ نے سنبھالا اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک، لمبے زمانے تک اس سے جڑے رہے، وابستہ رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ میرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ ڈراموں کی اقسام ہیں یک بابی ڈرامہ اور ریڈیائی ڈرامہ۔ یک بابی ڈرامہ کسے کہتے ہیں اور ریڈیائی ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ یک بابی ڈرامے کو انگلش میں کہتے ہیں 1 ایکٹ پلے۔ اس میں ایک ہی باب میں سارا ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ڈرامہ مختصر ہوتا ہے۔ دور حاضر میں زندگی کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اس لیے یک بابی ڈراموں کو قبول عام حاصل ہے۔ اس کے بعد ڈرامے کی دوسری قسم جس کا یہاں پہ ذکر ہے ریڈیائی ڈرامہ، جسے نشری ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جو ریڈیو سے نشر ہوتا ہے اور کانوں سے سنا جاتا ہے۔ ایسا ڈرامہ لکھنے میں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ڈرامے میں صرف ان واقعات کو لیا جائے جو آواز کے ذریعے پیش کیے جا سکیں۔ نشری ڈرامے کی پیشکش میں کامیابی کا انحصار پروڈیوسر کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا اس میں میرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا، یعنی کہ جو عزت ملی، جو نام پایا، اس میں میرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے۔ نبض شناس یعنی کہ حقیقت سے واقف تھے، سمجھتے تھے معاشرے کو، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو میرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ میرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ بصیرت یعنی کہ عقل، فہم، شعور، اور فنکارانہ یعنی کہ پیشہ ورانہ گرفت سے انہوں نے کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے، یعنی کہ مقام دیا۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ کہتے ہیں، بے تکلف، بے ساختہ،
یعنی کہ بناوٹ سے پاک، مختصر یعنی کہ جو طویل نہ ہو، اور برمحل ہوتے ہیں، برمحل یعنی کہ حسب موقع ہوتے ہیں ان کے مکالمے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ قاری سے مراد یہاں پہ پڑھنے والا ہے، یعنی کہ کوئی ان کے ڈراموں کو پڑھتا ہے، یا پھر لکھا ہوا ہے ناظر یعنی کہ دیکھنے والا، یا ان کے ڈراموں کو دیکھتا ہے۔ دونوں میں دلچسپی جو ہے یعنی کہ شوق جو ہے وہ آخر تک قائم رہتا ہے، یعنی کہ دلچسپی قائم رہتی ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہے ڈرامہ یا چاہے ان کے ڈرامے کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ جو کسی کامیاب ڈرامہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، اس کے بعد ہے فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ، شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ صحرائے نورد کے خطوط، صحرائے نورد کے رومان اور مٹی کا دیا جو کہ ان کی آپ بیتی ہے، ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ تو یہ تھا عزیز طلباء آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے میرزا ادیب کو پڑھا ہے۔ امید ہے آپ تمام طلباء کو سمجھ آئے ہوگا۔ آپ تمام طلباء اس کے مجموعوں کے نام جو ہیں، ڈراموں کے مجموعے کے نام جو کہ ہم نے آخر میں پڑھے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام